مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دو ٹوک بات. اس دور کے نازل شدہ کلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اب کفار سے بات بالکل صاف صاف اور دو ٹوک کہی جانے لگی، جس کا انداز یہ تھا کہ اب سمجھانے اور بتانے کی حد ہو گئی. ماننا ہے تو اب بھی موقع ہے، مان لو، نہیں تو اپنے انکار اور ضد کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو. چنانچہ کہا گیا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلا رہے ہو کہ اس انکار کی پاداش میں جو عذاب آنا ہے وہ آ جائے. لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے قبضے میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے. اگر میرے اختیار کی بات ہوتی تو معاملہ کبھی کا ہو چکا ہوتا. غیب کا علم اللہ کو ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کام کے لیے کون سا وقت مناسب ہے. وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے. پھر اسی سلسلے میں آگے چل کر ہدایت دی گئی کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے اور وہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. البتہ انہیں یہ قرآن برابر سناتے رہو. اس پر بھی نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ پر وہ عمل کرتے رہو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. نتیجہ جلد ہی تمہارے سامنے آ جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا. یہ ایک مثال ہے اس قسم کے طرز کلام کی. اس کے علاوہ بھی اس دور کی وحی میں یہ انداز واضح طور پر سامنے آتا ہے اور یہ گویا اعلان تھا اس بات کا کہ اب بات کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والی ہے. ہجرت کے لیے تیاری. اس کے علاوہ ہجرت کے لیے صاف صاف اشارے بھی اس دور کے کلام میں بار بار سامنے آتے ہیں. چنانچہ سورہ عنکبوت میں ہدایت دی گئی کہ اے میرے بندو، بندگی تو میری ہی کرتے رہنا. اگر میری بندگی کی وجہ سے تمہارے اپنے وطن کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، میری زمین بہت وسیع ہے. مراد یہ ہے کہ چاہے گھر بار چھوٹ جائے لیکن میری بندگی کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے. زیادہ سے زیادہ خطرہ جو کسی جاندار کو ہو سکتا ہے وہ موت کا خطرہ ہے. تو یقین رکھو کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے اور پھر پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے. تو اگر میری ہی راہ میں موت آئے تو پھر فکر کس بات کی ہے؟ جو کوئی ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر آئے گا اسے ایسے باغوں میں آرام سے رکھا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. ایسے عمل کرنے والے جو سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کے دین کی راہ پر جمے رہے اور جنہوں نے اپنی ہر جد و جہد کرتے وقت بھروسہ اپنے رب پر ہی رکھا. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے کا دوسرا اندیشہ معاشی بدحالی کا ہے. اس بارے میں ان کے اس ایمان کو مضبوط کیا گیا کہ دراصل رزق کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے. دیکھو زمین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، لیکن اللہ ان کو رزق مہیا کرتا ہے اور انہیں کھانے کو دیتا ہے. تو آخر تم ہی اس کی رزاقیت سے ایسے مایوس کیوں ہو کہ وہ تمہیں رزق نہ دے گا؟ اس کے علاوہ اس دور کی ایک اور صورت بنی اسرائیل میں ہجرت کے لیے دعا بھی سکھائی گئی. کہا گیا کہ دعا یوں مانگو. اس کے علاوہ اس دور کی ایک اور صورت بنی اسرائیل میں ہجرت کے لیے دعا بھی سکھائی گئی. کہا گیا دعا یوں مانگو کہ اے رب مجھے اچھی جگہ پہنچائیو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح و نصرت دیجیو، اور اے پیغمبر اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹ ہی جانا تھا. غرض یہ کہ یہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے ایسے اشارات ہیں جو اس دور کے کلام میں ملتے ہیں، جن میں ایک طرف تو اس آنے والے انقلاب کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. غرض یہ کہ یہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے ایسے اشارات ہیں جو اس دور کے کلام میں ملتے ہیں، جن میں ایک طرف تو اس آنے والے انقلاب کی طرف اشارے کیے جا رہے
اور دوسری طرف ان حالات سے نمٹنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی اس پر بار بار متوجہ کیا جا رہا تھا۔ آخرت کا پختہ یقین، دنیا کی نعمتوں کی آرزو کا دلوں سے کھود کھود کر نکال پھینکنا، توحید خالص اور اس کے تقاضوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سہارے کو دل میں کوئی جگہ نہ دینا، صرف اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا، جو کچھ ہدایات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھیں ان کو بلا کچھ گھٹائے بڑھائے برابر پیش کرتے رہنا، اور ان سب کاموں کے واسطے تقویت حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرنا اور اس پر پوری طرح توجہ دینا، یہ اور اسی طرح کی دوسری بنیادیں تھیں جن پر مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ان سخت حالات میں بھی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ضروری ہدایت دی جا رہی تھی۔ اسلامی اصطلاح میں صرف اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی دوسری جگہ چلا جانا جہاں دین کے تقاضے پورے ہو سکیں ہجرت کہلاتا ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محض کاروبار، گھر اور جائیداد یا اعزاء و اقارب کی خاطر کسی ایسی جگہ سے چمٹا رہے جہاں اس کے لیے اسلامی زندگی بسر کرنے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کی آزادی نہ ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس سرزمین میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، جس طرح کہ اب تک مسلمان مکے میں رہ کر برابر کر رہے تھے اور اس کام کے مقابلے میں ہر قسم کی سختیاں جھیل رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی راہ نہ پاتا ہو یا اس کے لیے کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں وہ اسلامی زندگی گزارنے اور نظام اسلام کو برپا کرنے کی جدوجہد کر سکے۔ لیکن جب کوئی ایسا مقام میسر آ جائے جہاں دین کے تقاضے پورے ہو سکے، جیسا کہ اب مدینہ کی سرزمین سے امیدیں قائم ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں صرف وہی لوگ ناقابل معافی ہوتے ہیں جو انتہائی معذور اور مجبور ہوں اور کسی طرح سفر کے قابل نہ ہوں، خواہ بیماری کی وجہ سے یا مفلسی کی بنا پر۔ عام مسلمانوں کی مدینہ کو ہجرت۔ مدینہ میں جب اسلام کی اشاعت ایک حد تک ہو چکی تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو جو مکے میں کافروں کے ہاتھ ستائے جا رہے تھے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ یہ دیکھ کر کافروں نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے مظالم اور بڑھا دیے اور ہر طرح کی کوشش کی کہ یہ لوگ ان کے چنگل سے نکل کر جا بھی نہ سکیں، لیکن مسلمانوں نے اپنے مال و جان اور اولاد کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دینا ہی پسند کیا، اور کوئی لالچ اور دباؤ انہیں ان کے ارادے سے نہ روک سکا۔ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، یا کچھ ایسے مسلمان رہ گئے جو مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے اور سفر نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اس وقت تک بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، انہیں بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے اسلام کو آخری طور پر ختم کرنے کے لیے تدبیریں سوچنا شروع کی۔ عام قومی مسائل پر سوچ بچار کرنے کے لیے دار الندوہ یا مشورے کی ایک جگہ مقرر تھی، وہاں ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور یہ سوچنا شروع کیا کہ اب اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے جکڑ کر کسی مکان میں بند کر دیا جائے، لیکن یہ مشورہ اس لیے رد کر دیا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کو ہم سے چھوڑا لے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں شکست ہو جائے۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، لیکن یہ بھی اس لیے پسند نہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے وہاں ہی ان کے پیروں پیدا ہونے لگیں گے اور ان کی تحریک برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ آخرکار ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور یہ سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا
اور خاندان ہاشم کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ تمام قبیلوں کے مقابلے میں اکیلے جنگ کر سکیں۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور بالآخر اس کام کے لیے ایک رات مقرر کر لی گئی اور یہ طے پایا کہ اس رات کو سب منتخب لوگ آپ کے گھر کو گھیر لیں اور جب آپ صبح باہر تشریف لائیں تو یہ اپنا کام کر ڈالیں۔ عرب والے رات کو بے خبری کے عالم میں کسی کے گھر میں گھسنا پسند نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمنوں کی ان خفیہ تدبیروں کا علم ہوتا رہا اور اب وہ وقت آ گیا کہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ حکم مل گیا کہ اب آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ اس ہجرت سے 2-3 دن پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر تشریف لے جائیں گے۔ سفر کے لیے اونٹیاں بھی تجویز ہو گئیں اور مختصر سا زاد راہ بھی تیار کر لیا گیا۔ مکے سے روانگی۔ کفار قریش نے جو رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے طے کی تھی، اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع ہیں، یہ تم صبح ان لوگوں کو واپس کر دینا اور آج رات تم میرے بستر پر سوتے رہنا تاکہ دیکھنے والے مطمئن رہیں کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ کفار قریش ایک طرف تو آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس حال میں بھی آپ ہی کو ایسا امانت دار اور دیانتدار سمجھتے تھے کہ اپنی امانتیں اور مال لا کر حضرت کے پاس ہی رکھتے تھے۔ رات کو کفار نے آپ کا گھر گھیر لیا۔ جب رات زیادہ ہوئی تو آپ خاموشی اور اطمینان کے ساتھ مکان سے باہر نکلے۔ اس وقت سورہ یاسین کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک پٹی پر خاک لی اور پھر شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی اور ان کے درمیان سے ہو کر تشریف لے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان محاصرہ کرنے والوں پر کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جاتے ہوئے دیکھ ہی نہ سکے۔ آپ حضرت ابوبکر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے ان کے ہمراہ مکہ سے باہر جا کر غار ثور میں چھپ گئے۔ غار ثور میں پناہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو اس وقت 9 عمر تھے، رات کو ان صاحبان کے پاس رہتے اور صبح مکے میں آ کر پتہ چلاتے کہ کفار اب کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ معلوم ہوتا ان دونوں بزرگوں کو بھی باخبر کرتے رہتے۔ کچھ رات گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریوں کا دودھ لے آتا یا کبھی گھر سے کچھ کھانا پہنچ جاتا۔ اس طرح 3 راتوں تک یہ دونوں صاحبان وہاں ٹھہرے رہے۔ صبح کو جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما گئے تو بہت پریشان ہوئے اور آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ ایک بار یہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے عین اس غار کے منہ تک آ گئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر کچھ پریشان ہوئے، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا بلکہ اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ انہیں تسلی دی اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر کچھ ایسی علامتیں پیدا ہو گئیں کہ انہیں دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ ساتھ ہی کفار قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کا اعلان سن کر کتنے ہی آدمی آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکل پڑے۔ مدینہ تک سفر۔ چوتھے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے اور 1 رات اور دن برابر سفر کرتے رہے۔ سفر کے لیے حضرت ابو بکر کی تیار کی ہوئی 2 عمدہ اونٹنیاں پہلے سے طے ہو چکی تھی۔ راستہ بتانے کے لیے بھی ایک جاننے والے کو مقرر کر لیا گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو گئی تو ایک چٹان کے سایہ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ قریب ہی چرواہا مل گیا، اس کی بکریوں کا دودھ پیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سراقہ بن جاشم نے آپ کو دیکھ لیا۔
یہ شخص انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش پہ نکلا تھا. اس نے آپ کو دیکھ کر اپنا گھوڑا دوڑایا. گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا، لیکن وہ پھر سنبھلا اور پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا. اب جو آگے بڑھا تو اللہ کی قدرت کے اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے. اب تو سراقہ پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ دوسرا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر سکوں گا، اور فوراً ڈر کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور امان کی درخواست کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور امان دے دی. یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. مدینے میں تشریف آوری. آپ کے تشریف لانے کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور پورا شہر آپ کی تشریف آوری کا منتظر تھا. بچے اور بڑے ہر روز سویرے شہر سے نکل کر باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے لوٹ جاتے. آخر ایک دن وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جس کے یہ لوگ منتظر تھے. دور سے آپ کے آنے کی علامات دیکھ کر سارا شہر تکبیروں کی آواز سے گونج اٹھا اور ہر منتظر دل کی کلی کھل گئی. مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے قبا، جہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے. ان میں عمرو بن عوف کا خاندان سب سے ممتاز تھا اور کلثوم بن الحدم اس کے افسر تھے. یہ سعادت ان کی قسمت میں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی مہمانی قبول فرمائی اور آپ نے قبا پہ ان کے مکان پر قیام فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے روانہ ہونے کے 3 دن بعد چلے تھے، وہ بھی تشریف لے آئے اور یہاں یہ قیام فرمایا. قبا میں آپ کی تشریف آوری نبوت کے 13ویں سال 8 ربیع الاول کو ہوئی. قبا کے قیام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھا. آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنا ڈالی. دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر خود اس مسجد کی تعمیر کی. چند روز قبا میں ٹہر کر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. یہ جمعہ کا دن تھا. راستے میں بنی سالم کے محلے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نے سب سے پہلا جمعہ کا خطبہ دیا اور سب سے پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی. مدینہ میں داخلے کے وقت ہر جانثار کی آرزو تھی کہ مہمانی کا شرف اس کے حصے میں آئے. ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، حضور یہ گھر ہے، یہاں قیام فرمائے. لوگوں کے شوق اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ ہر دل فرش راہ تھا اور ہر جان قربان ہونے کے لیے بے چین. خواتین مکانوں کی چھتوں پر گا رہی تھی، طلع البدر علینا طلع البدر علینا من سیات الوداع وهب الشکر علینا ما دعا للہ داع. چاند نکل آیا کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے. جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے. معصوم لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھی، نحن جوارم من بنی نجار یا جیزا محمد قل جالہ. ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں. آپ نے ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ وہ بولی ہاں. فرمایا میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں. مدینہ میں قیام. میزبانی کا شرف کسے حاصل ہو؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا تصفیہ آسان نہ تھا. حضرت نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کے مکان کے سامنے ٹھہر جائے وہی اس خدمت کو انجام دے. چنانچہ یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جہاں اب مسجد نبوی ہے. اس کے قریب ان کا مکان تھا. یہ مکان 2 منزلہ تھا. انہوں نے بالا خانہ پیش کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت کی وجہ سے نیچے کی منزل میں رہنا پسند فرمایا، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کے حصے میں اوپر کی منزل آئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک یہیں قیام فرمایا. اس کے بعد جب مسجد نبوی کے قریب آپ کے قیام کے لیے حجرے تعمیر ہو گئے تو وہاں منتقل ہو گئے. تھوڑے ہی دنوں کے اندر آپ کے خاندان کے لوگ بھی مدینہ چلے آئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى
پیشکش رہبر ٹی وی